اصل میں عوام کے پاس جب ہم نے کوشش کی نا جانے کی تو انہوں نے کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس خان صاحب نے آپ کی کمپین کر چکے ہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس الیکشن والے دن ریزلٹ سنبھالے. اور اپوزیشن میں ہو کر، یعنی وہ اپوزیشن بھی ایسی ہماری حکومت کے ساتھ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کون کتنے پرسنٹیج پہ وہ مشہور ہے. دیکھیں عمران خان کی پارٹی میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ پہلے یہاں پہ یہ جو ایک عجیب سا تفرقہ ہوتا تھا نا کہ یہ ہم دشمن ہے، یہ خلاف ہے، وہ کریں گے، وہ مذہبی بھی منافقت تھی، زبانی بھی تھی، لسانی سب، وہ سب عمران خان نے ختم کر دی. اب ایک گلدستہ جیسے ہوتا ہے نا جس میں سارے پھول ایک ساتھ ہوتے ہیں اور گلدستہ بن جاتا ہے، تحریک انصاف وہ ہے. اس میں الحمدللہ ہم نے پوچھے ہمارے لوگوں سے، ہماری اتنی محبت اور دوستی کا تعلق ہے کہ ہم نے جتنا کام بنارس میں کیا اتنا ہم نے اورنگی ایک نمبر میں کیا. ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں، آگے دکھاتا ہوں میں، جو اگر مناظرے کے لیے کوئی آتا ہے تو مجھے نشان دیا ہے. آپ پہلے تو بلہ تھا، بلہ لے دیا واپس فارغ، اب دیے مجھے ہوائی جہاز، ایروپلین. یعنی اب میں اس جہاز کے ساتھ میں نعرہ لگاتا ہوں کہ اس جہاز میں جائیں گے، عمران خان کو لائیں گے اور نواز شریف کو واپس لندن بھجوائیں گے. وہ جہاز مل جائے گا نا. گپ شپ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم جی، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ایان اختر. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جناب سعید افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کینڈیڈیٹ ہے PS119 سے. آج جانتے ہیں کہ یہ کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے، کیونکہ ہم کال کر رہے تھے پچھلے ایک سال سے، اب جا کر ہمیں ٹائم دیے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہاں غائب ہے سر؟ میں پاکستان ٹور پہ نکلا تھا. اچھا جی، اور پولیس آپ کو ایجنسی آپ کو؟ نہیں کوئی نہیں ڈھونڈ رہا ہے، ہم تو ملتے رہتے ہیں، دوست ہیں سارے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی لوگ ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں الیکشن کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح آپ ون کریں گے؟ الیکشن ون کر لیں گے؟ اصل میں عوام کے پاس جب ہم نے کوشش کی نا جانے کی تو انہوں نے کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس تیار. یعنی کہ بس ہم ووٹ گھر میں بیٹھ کے آرام سے عیش کریں. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے آپ کی کمپین کر دی ہوئی ہے، یعنی خان صاحب نے آپ کی کمپین کر چکے ہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس الیکشن والے دن ریزلٹ سنبھالے. جو آپ کے جس طرح PS119 سے آپ الیکشن لڑ لیں، اس کی نشان جو آپ کو ہوائی جہاز ملا، ایسا نہیں آپ الیکشن جیتنے کے بعد ہوائی جہاز میں باہر ملک میں؟ ہوائی جہاز میں نے کہا نا اس کو بھجوائیں گے، نواز شریف کو. ہاں، اور اس کے ساتھ یہ جو کراچی والے ہیں نا جو ہر حکومت میں بیٹھتے ہیں اور لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ اپنا ووٹ اپنوں کا، وہ تو اپنوں کے ساتھ کرتے کیا ہو، وہ اپنوں کو پتہ لگ گیا، وہ اپنے اب. آپ یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ میں MQM کو کہہ رہا ہوں. MQM ہر حکومت میں بیٹھتی ہے، ہر حکومتیں میں وزارتیں لیتی ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کے حالات نہیں بدلے، بالکل نہیں بدلے. کراچی کے نوجوانوں کے حالات دیکھیں، نوکریوں کے لیے، ڈومیسائل کے لیے، کھیل کود کے لیے، پارس کے لیے، پینے کے پانی کے لیے، کچروں کے لیے، سب کے لیے ترس رہے ہیں. کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے حالات بدل گئے. ان کے سابقہ جو قائد تھے وہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹوٹی پوٹی چپلوں میں آئے تھے، آج اربوں میں گھوم رہے ہیں. تو پتہ لگ گیا ان کو. تو قطعاً یہ اپنے اپنے والے یہ جعلی نعرے پہ کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ. قطعاً یہ خیال نہیں تھا، اندازہ تو تھا کہ کچھ ہوگا، کیونکہ بلے سے بڑے خوف زدہ تھے. بلہ ایک ایسا نشان بن گیا، چھکا لگ جائے. وہ تو بھائی بلے سے تو جو پٹائی ہو رہی تھی تو ان کو پتہ لگا یہ بلے ہی لے لو، ان کے ہاتھ سے واپس لے لو، یہ تو چکے ہی چکے ہے نا. لیکن اب چونکہ معاملہ یہ کہ عمران خان ایک برانڈ بن گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ نشان بدلا ایمان نہیں بدلا. تو ایمان نہیں بدلا، نشان بدل گیا. سب کے الگ الگ نشانات دے دیے، لوگ خود معلوم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ایپ سے بھی معلوم کر رہے ہیں، امیدوار سے بھی معلوم کر رہے ہیں. اب ایک مسئلہ اور بھی آ رہا ہے نا کہ گراؤنڈ کے اوپر ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. ہماری پارٹی کو، ہر پارٹی کو دیا جا رہا ہے وقت، بس سب کو دیا جا رہا ہے، ہمارے یہ سب کو پروٹوکول تک دیا جا رہا ہے. اور یہ آئینی قانونی حق بھی ہے کہ آپ جائیں میدان میں، عوام کے پاس جائیں، آپ اپنے آپ کو پیش کرے، ان کی مرضی ووٹ کرے یا نہ کرے. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے، یہ ایک انوکھا الیکشن ہے. لیکن انشاءاللہ پھر بھی ہم تیار ہیں، کیونکہ ہم جس برانڈ کے ساتھ ہیں نا وہ نام ہی کافی. امید ہے یعنی کہ ون کریں. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے، فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن جو مرضی اللہ کی ہے وہی ہوگا. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں نماز میں کہ یا اللہ
ہم سے اس قوم کی اگر آپ نے خدمت لینا لکھا ہوگا تو ضرور کامیابی ہوگی، نہیں لکھا ہوگا تو جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دنیا ہے، اسی طرح چلے گا۔ لیکن جو عوامی تاثرات ہے وہ بہت زبردست ہے، کیونکہ عوام خود رابطہ کر رہی ہے اور نشان معلوم کر رہی ہے، خود سے وہ سرچ کر رہی ہے، اور اتنا تک کہہ رہی ہے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار ہوا ہے کہہ رہی ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب پہلے تو لوگ کیمپیننگ کر رہے ہوتے تھے، گھر گھر جاتے، لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے تو ہم کیوں ووٹ دیں۔ مطلب میں تو یہ میرا تیسرا الیکشن ہے۔ 13 میں قومی اسمبلی لڑا، 18 میں صوبائی اسمبلی، ابھی 24 ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ صوبائی اسمبلی ہے۔ 3 الیکشن میں ذاتی طور پہ ابھی لڑ رہا ہوں، 2 لڑ چکا ہوں، تیسرا لڑ رہا ہوں، اور میں نے بلدیات کا اپنے حلقے سے لڑوایا، جیتا بھی، اور میں عمران خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا اور محمود مولوی کا چیف پولنگ ایجنٹ۔ تو یہ سارا جو میرا تجربہ گزرا نا، اس سب میں لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم ناراض اس لیے کہ ہمارے پاس امیدوار آیا کیوں نہیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان میں کہ عوام کہہ رہی ہے، ووٹرز کہہ رہی ہے کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ووٹ ہم دیں گے 8 فروری کو، آپ دیکھ لینا۔ تو انشاءاللہ بہت کم دن ہے، ہم سب دیکھ لیں گے۔ سر جس طرح پارٹی 8-9 مئی کی مذمت میں ہم جتنا بھی مذمت کرے کم ہے، مگر ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبر استحکام پاکستان پارٹی بنی، پھر اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ پارٹی میں جب اقتدار میں تھی تو عہدے لے کر بڑے بڑے پروٹوکول میں گھومتے تھے، جب پارٹی میں کچھ ایک مسئلے پیش آئے تو وہ سارے چھوڑ گئے پارٹی۔ یہ بڑا افسوسناک عمل ہے، اور وہ جو ہوا وہ بڑا افسوسناک عمل ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ کہوں، فورسز، چاہے وہ پولیس ہے، رینجرز ہے، ہماری افواج ہے، وہ تو ہماری شان ہے، اس ملک کی محافظ ہے، اس کی سلامتی کی محافظ ہے۔ اور جب بھی، اور ہم تو، ہمارے خون میں تو ایک کام ہے کہ جب بھی ہمیں ملک کے اوپر کوئی آنچ آنے کی خبر آئی ہے تو ہم فوج کے شانہ بشانہ رہیں۔ تو وہ ایک ناخوشگوار واقعہ، افسوسناک واقعہ، قابل مذمت واقعہ ہوا۔ جیسے بھی ہوا، میں تو ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کی جوڈیشل انکوائری کرائے، لیکن کم از کم ہم نے تو نہ کوئی ہدایات دی تھی، نہ ہمیں کوئی ہدایات ملی تھی، وہ ہو گیا، افسوسناک ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور جو چلے گئے، میں تو یہ کہوں گا کہ تو مقابلہ کرے کہ پی ٹی آئی کو میں مقابلہ کر کے اس کو ہراؤں۔ نہیں، وہ تو وقت بتا دے گا، مقابلے کی تو کسی میں سکت نہیں ہے، بڑوں بڑوں میں نہیں ہے، جو 3 بار وزیر اعظم رہے اس میں سکت نہیں ہے، تو یہ بیچارے کیا کریں گے۔ لیکن ہماری ایک تربیت ہے، اور یہ دین کا بھی حصہ ہے کہ مشکل وقت میں جہاں اصل اور اصلی اور نسلی کا پتہ لگتا ہے کہ کون ہے نا، تو مزہ بھی تب آتا ہے کہ آپ کے اوپر مشکلات ہو، تکالیف ہو، اور آپ ساتھ رہے۔ تو اب میں نے دوستوں کو کہا ہے کہ اگر عمران خان کو جب چھوڑنا بھی ہوا، اللہ نہ کرے کہ یہ دن ہو، تو وہ ہم اچھے وقت میں جائیں گے تاکہ نظر آئے۔ برے وقت میں تو کچھ بھی، ہماری تکالیف جتنی بھی ہو، یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مشکل وقت میں اپنے قائد کو یا بڑے کو یا اپنے دوست کو یا کسی کو بھی چھوڑا جائے۔ سر ہم دیکھیں کہ عمران خان آپ کے جو چیئرمین صاحب تھے پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب کو جس طرح فورسز ایجنسی اس کو گھسیٹ کے لے کر گئے، پورے ملک میں خوفزدہ اور ایک دکھ کا اظہار کر رہے تھے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پوری دنیا اس کا اظہار کر رہی ہے۔ اس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے کہ ایک چور ہے۔ یہ دیکھو نا، ایک المیہ ہے، جعلی کیسز ہے، 2 نمبر ایف آئی آر ہے، ایک گھڑی کے اوپر اس کو کتنی سال ہو گئی، 10 سال ہو گئی، 10 سال ہوگا، اور ایک 14 تو شخانہ میں، 10 سال سائفر میں، ایک گھڑی کے اوپر۔ نواز شریف 55 گھڑیاں لے چکا ہے، شہباز شریف 50 لے چکا ہے، سب لے چکا، گاڑیاں لے چکا ہے۔ وہ گھڑی بھی، وہ بنی گالا کی سڑک بنائی اس سے انہوں نے، اور وہ بھی پہلے 20% پہلے نہیں، 50% پہلی۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے اس ملک کے اندر، ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو دیکھو، ایک لیڈر کے ساتھ ساتھ وہ ایک برانڈ ہے، انہوں نے جو ہے نا ورلڈ کپ اس ملک کو دیا، پھر شوکت خانم جیسا تحفہ دیا، پھر جب وزیر اعظم بنے، مطلب رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانا سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں لازم کرے کہ سیرت النبی پڑھایا جائے، آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھائے طلباء و طلبات کو۔ تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کے اوپر قرارداد منظور کراتے ہیں، جس کی مارچ میں کوئی 15 تاریخ ہے شاید، وہ ہر سال منائی جاتی ہے، اور آپ وہاں کہتے ہیں کہ جب یہاں کے یہودی جب نعوذ باللہ ہمارے آقا دو جہاں کی شان میں گستاخی کرتے تو ہمیں وہ درد ہوتا ہے جو دل کا درد ہوتا ہے۔ یہ ہسٹری ہے، ہسٹوریکل ہے، کبھی
اس طرح نہیں کسی نے بولا وہاں کھڑے ہو کے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرنا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کا لیڈر اور اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات، انٹرسٹنگ یہ المیہ، کہ نہ ان کی جائیدادیں ہیں یہاں، نہ ملے ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ ان کا ان کا پورے خاندان میں کوئی شخص کوئی وہ لیڈرشپ کر رہا ہے، نہ ممبر ہے، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا کسی ممبر نہ کسی گھر کے فیملی ممبر. پارٹی کا چیئرمین بھی بننا تھا تو اپنی وائف کو بھی بنا سکتا رہا، بہن کو بھی بنا سکتا رہا، وہ ایک ورکر کو بنا دیا۔ یعنی فرق دیکھا نا، اب عوام تو شعور رکھتی ہے، عوام نے یہ سارا دیکھا ہے تو اسی لیے تو فیصلہ کیا ہے۔